شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب داور، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اور مدنی چینل کے ذریعے ملک کے مختلف شہروں، قصبوں، دیہاتوں، مختلف ملکوں میں سننے والے اسلامی بھائیوں، نیز انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سننے والوں، سنتوں بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز میں جاری ہے۔ ہزارہا معتکفین جمع ہیں، نیز کثیر اسلامی بھائی پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، اور جگہ جگہ دعوت اسلامی کی طرف سے اعتکاف کی بہاریں ہیں، اور بے شمار مقامات پر معتکفین جمع ہو کر مدنی چینل کے ذریعے، کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اس اجتماع پاک میں شرکت کی سعادت پا رہے ہوں گے۔ کوشش کیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے، کہ اس میں اللہ اور رسول کا نام ہے، قرآن و سنت کی باتیں ہیں، تو دو زانو تعظیم کی نیت سے بیٹھ کر اس کو سنیے۔ جب تھک جائیں تو ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو آسانی اس طرح بیٹھ جائیے، بہرحال یک سوئی کے ساتھ اس کو سنیے، چلتے پھرتے، باتیں کرتے، کھانا کھاتے، بچوں کو بہلاتے کھلاتے اگر سنیں گے تو پھر اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بار بصرے کے ایک محلے میں، کسی زیر تعمیر عالی شان محل میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک حسین نوجوان مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان سے فرمایا، ذرا دیکھیے تو یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے، کیا عجب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا مگر پہچان نہیں پایا تھا۔ جب تعارف ہوا تو اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، آپ اس عالی شان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نوجوان نے عرض کی، یا سیدی 1,00,000 درہم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا، اگر یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، یعنی کبھی بھی وہ گرے گا نہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوگا۔ اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادمائیں اور سرخ یاقوت کے قبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کن، یعنی کن منے ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہو جا کے کہنے سے وہ بنا ہے۔ نوجوان نے جواباً عرض کی، آقا مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرما دیجیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا، بہت بہتر۔ اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ بوقت صبح مزید انفرادی کوشش کے لیے تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی پہل کی، یا سیدی کیا آپ کو کل کی بات یاد ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تو نوجوان نے یہ سنتے ہی 1,00,000 دراہم کی تھیلیاں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے عرض کی، میرے آقا یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہیں قلم، دوات اور کاغذ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر کچھ اس طرح مضمون کا بیع نامہ تحریر فرمایا، یعنی ایگریمنٹ تیار ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ الرحمن جل جلالہ سے ایک ایسے ہی شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایسے ہی شاندار محل سے مراد اس دنیاوی محل کا نہیں، جیسا آپ نے پہلے اس کو نقشہ بتایا تھا اس کے مطابق۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس میں لکھا، اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں کے لیے کر لیا ہے، جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے بیع نامہ نوجوان کے حوالے کر کے 1,00,000 دراہم شام سے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو، ایگریمنٹ کو تیار کیے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی نگاہ محراب مسجد میں پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کو جو بیع نامہ لکھ کر دیا تھا وہی کاغذ وہاں رکھا ہوا ہے،
اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی یعنی بغیر انک کہ یہ تحریر چمک رہی تھی، اللہ عزیز حکیم عز و جل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ سے نوازا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس تحریر کو لے کر بعجلت یعنی جلدی نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آہو فغاں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے۔ غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا، اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ غسل دینے والا بے اختیار پکار اٹھا، واللہ العظیم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے جو سارے معاملے کو سمجھ گیا تھا، اس نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی خدمت میں 2 لاکھ درہم کے عوض بیع نامہ لکھنے کی التجا کی کہ میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، میرے لیے بھی جنتی محل کی کوئی گارنٹی نامہ لکھ دیجئے۔ تو فرمایا بھائی جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک بار ہو گئے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے، جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس نوجوان کو یقین کی دولت مل گئی نا، اس کو اعتماد ہو گیا کہ اللہ کا ولی مجھ سے سودا کر رہا ہے تو یہ سودا میرا گھاٹے کا نہیں ہو سکتا، اور اس کا وقت بھی پورا ہو گیا تھا، اس کو کیا پتا بیچارے کو۔ تو بہرحال یہ کہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اولیاء کرام کی بڑی شان ہے، اور حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ الغنی کہ ہم عصر تھے، بہت ہی پرانے بزرگ ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ تھے، ان سے خرقہ خلافت پہنا تھا، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے دودھ پیا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کو کتنا زبردست اختیار عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیاوی مکان کے بدلے میں جنتی محل کا سودا فرما لیا۔ واقعی اللہ الرحمن عز و جل کے ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائی۔ چنانچہ سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین جناب صادق و امین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، یعنی شرک اصغر، اور جو اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نیکوں پرہیزگاروں چھپے ہوں کو دوست رکھتا ہے، یہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں، اور ان کو نزدیک نہ کیا جائے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں، ہر تاریک گرد آلود سے نکلیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال کرے، اور آج کی پیاری پیاری مقدس رات 27ویں شب رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ کو بھی اور آپ سب کے صدقے مجھے بھی متمتع فرمائے۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں مقبولیت کا معیار شہرت و ناموری ہرگز نہیں کہ صاحب ولایت تو اسی کی ہے، ولی تو وہی ہے کہ جس کی شہرت بہت ہو، لاکھوں افراد جس کے ماننے والے ہوں، جس سے ملنے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگتی ہوں، جس کو چھو لینے کو لوگ سعادت سمجھتے ہوں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں دل بے قرار رہتے ہوں، یہ ولایت کی دلیلیں نہیں ہیں۔ تو ویسے دنیاوی لیڈروں کو بھی لوگ دیکھنے کے لیے مرتے ہیں، کرکٹ کے مشہور کھلاڑیوں سے بھی لوگ آٹوگراف مانگتے ہیں، ان کے پیچھے بھی دوڑتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ولایت کا اصل معیار سمجھنے میں ہم لوگ بڑے کوتاہ واقع ہوئے، ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو مخلص بندے ہی مقبول ہوتے ہیں، گرچہ دنیا میں انہیں کوئی اپنے پاس کھڑا بھی نہ ہونے دے، گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو، وفات پا جائے تو کوئی رونے والا نہ ہو، کسی محفل میں تشریف لائے تو کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہ ہو۔ بہرحال ہمیں ہر پابند شریعت مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اگر ادب بجا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی بے ادبی سے تو بچنا ہی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ گدڑی کے لعل یعنی چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم ظاہر بین ہیں تو کسی کا ظاہر وہ روب داب دیکھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو چھپے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کو گدڑی کے لال بولتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور بسا اوقات ان کی بے ادبی آدمی کو بربادی کے عمیق گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ چنانچہ منقول ہے، بارش تھم چکی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، خنک ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرا تو اس نے بڑی عقیدت سے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ پیش کیا، اس نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پی لیا اور الحمدللہ کہتا ہوا آگے چل پڑا۔ ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی، بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا، بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں کیچڑ میں پڑا، جس سے کیچڑ اڑا اور طوائف کے کپڑوں پر پڑا۔ اس کے یار بداتوار کو غصہ آیا، اس نے دیوانے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ دیوانے نے مار کھا کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا ہے، اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر دیوانہ آگے چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد طوائف کا یار مکان کے چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ جب دوبارہ اس دیوانے کا اسی مقام سے گزر ہوا تو کسی شخص نے دیوانے سے کہا، آپ نے اس شخص کو بد دعا دی جس سے وہ گر کر مر گیا۔ دیوانے نے کہا، خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ شخص گر کر کیوں مرا؟ دیوانے نے جواب دیا، بھائی دراصل بات یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناگوار گزرا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ جب اس نے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار جل جلالہ کو ناگوار گزرا اور اس بے نیاز جل جلالہ نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل نیز
انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے دیکھنے والوں، سننے والوں اور والیوں، جنتی محل کا سودا والی حکایت سے جہاں شان اولیاء کا اظہار ہے، وہیں ان کی دنیا سے بے رغبتی اور اصلاح امت کے عظیم اور مقدس جذبے کا بھی ظہور ہے۔ یہ حضرات قدسیہ لوگوں کی دین سے دوری اور دنیا کی مشغولی کی وجہ سے خوب کڑتے تھے۔ یقیناً ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت ہی نہ تھی، اور مذمت دنیا کی احادیث مبارکہ ان کے پیش نظر رہا کرتی تھی۔ چنانچہ چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے سنا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا، کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، حق توکل تو یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جانے۔ بعض نے فرمایا کہ کسب کرنا، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا حق توکل ہے۔ جسم کو کام میں لگائے، دل کو اللہ سے وابستہ رکھے۔ تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش۔ مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں، ہاں درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں تو انہیں وہیں کھڑے کھڑے کھاد پانی پہنچتا ہے۔ پرندے کو تلاش رزق میں نکلنا پڑتا ہے کیونکہ ان میں اڑنے کی طاقت دی گئی ہے، اور درخت بھی زندہ ہے لیکن ان میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہیں کھڑے کھاد پانی پہنچاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، کوے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے منہ پر بھنگے، یہ ایک قسم کے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں، جمع کر دیتا ہے۔ یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہوتا ہے، جب کالا پڑ جاتا ہے تب ماں باپ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رزق کی تقسیم کا کتنا زبردست انتظام کہ کوے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے، ماں باپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو کالے ہیں، یہ سفید کہاں سے آ گیا، تو ڈر کے اڑ جاتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی انڈے سے نکلا چوزا، یہ اس کے رزق کا انتظام اس کو کون کھلائے گا؟ اس کو اللہ کھلاتا ہے۔ تو اس میں ایسی کشش رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھونگے یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہیں اس کے منہ کے گرد جمع ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اپنی چونچ سے پکڑ پکڑ کے کھاتا ہے، اور اس طرح اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ کالا پڑتا ہے تب ماں باپ آتے ہیں کہ نہیں تو اپنا بچہ ہے۔ اللہ کی شان۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جو توکل کی تعریف بیان کی، تو اس توکل کے اور بھی اقوال ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی توکل کی ایک تعریف بیان کی ہے جو قدر سہل ہے میرے خیال میں، اس کو اگر آپ حفظ کر لیں گے، لکھ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ باطینی علوم میں سے، اور علوم باطینیہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 379 پر توکل کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ یہ بہت جامع تعریف ہے، یعنی اسباب اور ذرائع کو چھوڑ دے، آدمی ہاتھ پاؤں باندھ کر گھر میں پڑا رہے گا اللہ مجھے گھر بیٹھے روزی دے دے گا، تو اس کو توکل نہیں کہتے بلکہ یہ حماقت، اللہ نے ہاتھ پیر دیے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو تقسیم بتائی کہ درخت چلتا پھرتا نہیں ہے تو اس کو گھر بیٹھے وہیں کھڑے کھڑے روزی ملتی ہے، کھاد پانی سب پہنچ جاتا ہے اس کے پاس۔ اور پرندے اڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو اڑتے ہیں، دانے تلاش کرتے ہیں تو رزق ملتا ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں دیا جاتا، حرکت میں برکت ہے۔ تو اس لیے توکل جو ہے ترک اسباب کا نام نہیں، اسباب کو حاصل کرے۔ البتہ
توکل جو ہے وہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے، یعنی اسباب ضرور حاصل کریں مگر اسباب پر اندھا اعتماد نہ کریں کہ اسباب سے میرا کام ہو ہی جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کام اللہ نے کرنا ہے، اس نے اسباب رکھے، اس سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کرے مگر نظر اللہ پر رکھے، اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ اس کو یوں سمجھے آپ کہ آپ کو جیسے کسی کو بخار آ گیا تو بخار کے لیے اس نے ٹیبلٹ کا سہارا لیا، تو اب یہ ٹیبلٹ جو ہے یہ سمجھو کہ ایک بخار کا ایک ابتدائی علاج یا بخار میں یہ دی جاتی ہے، اور ڈاکٹروں سے پوچھے بغیر کوئی علاج کرنا نہیں چاہیے۔ میں ویسے ہی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ٹیبلٹ بخار کو دور کرنے کا ایک سبب ہے، تو اس سبب کو آپ نے حاصل کیا لیکن اس سبب پر اعتماد نہیں کرنا ہے بلکہ نظر اللہ پر رکھنی ہے۔ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کو کئی روز تک بخار نہیں جاتا، بعضوں کو کئی ہفتوں تک، بعضوں کو کئی مہینوں تک، اور بعضوں کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے، ڈاکٹر اپنی ساری ڈاکٹری آزما لیتے ہیں اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا بخار کیوں نہیں جاتا، اس کا مرض کیوں دور نہیں ہوتا، سارے اسباب ڈاکٹر استعمال کر ڈالتے ہیں مگر مریض دم توڑ دیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اسباب جو ہے وہ یقینی حل نہیں ہے بیماری کے۔ تو بہرحال یہ کہ توکل کی تعریف میرے آقا اعلی حضرت نے بڑی پیاری بیان کی، جو عرض کی میں نے، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے، یعنی اسباب ہی چھوڑ دینا توکل نہیں ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بڑے غور سے سننے والا فرمان ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا ہے تو ہی سب کچھ ہے، دنیا کا مال ہے تو سب کچھ ہے، دنیا کا منصب ہے تو سب کچھ ہے، کوٹھی بنگلہ ہے تو سب کچھ ہے، چمکیلی کار ہے تو سب کچھ ہے۔ تو وہ غور سے سنیں کہ میرے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جنت کی تھوڑی سی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ کوڑے یعنی چابک کا ذکر اس عادت کے مطابق ہے کہ سوار جب کسی جگہ اترنا چاہتا ہے تو اپنا چابک پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی نشانی رہے اور دوسرا کوئی شخص وہاں نہ اترے۔ یہ پہلے کا طریقہ، پرانا طریقہ تھا کہ پہلے وہ چابک پھینک دیتے تھے کہ یہاں یہ میری جگہ، اب اس کی بکنگ ہوگی کہ یہ میری جگہ ہے، کوئی یہاں اپنا گھوڑا نہ باندھے یا گھوڑا کھڑا نہ رکھے یا یہاں آرام کے لیے گھوڑے سے نہ اترے، یہ گھوڑے کا چابک ڈال دیتے تھے۔ تو اب گھوڑے سوار اور اونٹ سواری کی ترکیبیں اب چینج ہو گئی ہیں، اب تو کاریں، بسیں اور ہوائی جہاز وغیرہ اب اس طرح کے سیارے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ، کوڑا جو ہے جگہ پہ رکھا تو کوڑا کتنی جگہ گھیرے گا، چابک جو ہے یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، گھوڑا گاڑی والے چابک رکھتے ہیں تو یہ تھوڑی سی جگہ گھیرتا ہے۔ تو جنت کی تھوڑی سی جگہ بھی اتنی عظمت والی ہے، عالی شان ہے، زبردست ہے کہ دنیا و ما فیہا، یعنی یہ دنیا اور اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے وہ تھوڑی سی جنت کی جگہ۔ تو جس کو جنت کا عالی شان محل ملے، کئی محلات ملے، اور خالی محل نہیں، پھر خادم بھی ملے، خادمات بھی ملے، پھر حوریں بھی ملے، غلمان بھی ملے، تو جنت جنت ہے۔ دنیا کی دولت تو وبال ہے، دنیا کا مال تو وبال ہے۔ دنیا کے مالدار کو ڈاکو کا ہر وقت دھڑکا کہ ڈکیتی پڑ جائے گی، لوٹ مار ہو جائے گی، تالا ٹوٹ جائے گا، لوٹ جائیں گے، بچہ اٹھا جائیں گے، مجھے اٹھا جائیں گے اور پھر تاوان مانگیں گے، یہ ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں۔ تو دنیا کی دولت کی کثرت کی ہوس نہیں ٹھیک۔ جو لوگ دنیا کی دولت کے پیچھے مارے پھرتے ہیں وہ ناسمجھ لوگ ہیں، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو
آخرت میں کام آنے والی دولت کے پیچھے مارا پھرے کہ چلو بھائی سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں کہ اس میں آخرت کی دولت ہمیں نصیب ہوگی. تو آخرت کی دولت کے لیے مارا پھرے، نیکی کی دعوت مسلمانوں کو دیتا پھرے، مسلمانوں کو نمازی بنانے کی مہم چلاتا پھرے، اور بیلا پھسلا کر اس کی خوشامد کر کے، ہاتھ جوڑ کے، پاؤں پکڑ کے، اس کی منت کر کے اس کو نماز پڑھنے پر راضی کرے کہ بھائی نماز پڑھ، بس تو بھائی نماز پڑھ. نہیں آتی میں سکھاتا ہوں. قرآن پاک پڑھ، نہیں آتا میں سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے چلو آپ کو بھی نہیں آتا تو آپ بولیں کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں، جبکہ آپ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنا بھی چاہیے. اور اس کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ دلا دیں، اپنے جو بھی علاقے میں قریبی مدرسہ ہے آپ کے ساتھ، اور اس کو قرآن سکھائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو وضو سکھائیں، اس کو غسل سکھائیں. تو یہ آخرت کی دولت جمع کرنے کے بہترین ذرائع ہیں. آخر ہزاروں مبلغین اور دنیا کے اتنے ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جو اسلامی بھائی سفر کر کے آخرت کا سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کو کوئی باولے کتے نے تھوڑی کاٹا ہے. آخرت کی دولت کا جمع کرنا ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ آخرت کی دولت ابھی زندگی میں جمع کر سکیں گے، مرنے کے بعد جمع کرنے کا موقع تھوڑی ہی ملے گا. خیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ساری دولت کو آگ لگا دے اور گھر بار کو بھی چھوڑ دے، ماں باپ کو بھی تڑپتا ہوا چھوڑ کر بال بچوں کو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے ڈال دے. نہیں یہ مراد نہیں. میری مراد دنیا کی ہوس. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی ایک شخص کے قریب سے گزرے جو کہ اپنے گھر کی مضبوط عمارت تعمیر کر رہا تھا. یہ دیکھ کر غوث العظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر نے برجستہ یہ عربی اشعار ارشاد فرمائے. اتبنی بناء الخالدین وانما مقامک فیہا لو عقلت قلیل لقد کان فی ظل الاراک کفایہ لمن کان یوما یقتفیہ رحیل. کیا تم ہمیشہ رہنے والوں کا مکان بنا رہے ہو؟ اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس میں تھوڑی مدت رہو گے. اس شخص کے لیے پیلو کا سایہ ہی کافی ہے ہوتا ہے کہ جس کے پاس قیام کے لیے فقط ایک دن ہوتا ہے کہ دوسرے دن اس سے کوچ کر جاتا ہے. تو مسافر کی مثال دی کہ مسافر جو سفر جس کا جاری ہوتا ہے، گھوڑے سواری اونٹ سواری ہوتی تھی نا پہلے، تو اونٹ سوار یا گھوڑے سوار مسافر کے لیے کہیں اگر قیام کرنا ہے تو راستے میں پیلو کا درخت، پیلو ایک مشہور درخت ہے، تو پیلو کے نیچے وہ تھوڑا سا وقت بسیرا کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے چلنا ہے. تو اے دنیا کے مسافر تجھے بھی آگے چلنا ہے. الرغیل کچھ تیار ہے، تجھے چلنا ہے. تو اس کے لیے کیا عمدہ مکانات اور اتنے مستحکم اور مضبوط عمارات کی تعمیرات میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو. حضرت سیدنا علی خواص علیہ رحمت اللہ الرزاق جب کسی درویش کو مکان بناتے ہوئے دیکھتے تو اس کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے اس مکان پر جو کچھ خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکے گا. اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی.
نام کو بھی نہیں ہے نشاں باقی۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا۔ یہ عبرتناک واقعہ دل کے کانوں سے سننے جیسا ہے۔ خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا۔ اس کے اور گھر والوں کے باہم مشورے سے عالی شان مکان بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بھیجتا رہا۔ گھر والے مکان بنواتے اور اس کو سجاتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہوئی، مکان کمپلیٹ ہوا۔ یہ شخص جب وطن واپس آیا تو اس عالی شان کوٹھی میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں، مگر مقدر کہ اس مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتے قبل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے عالی شان مکان کے بجائے قبر میں منتقل ہو گیا، جہاں میں عبرت کے ارسو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آن چکا ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہیں، مگر مالک کے مکان کی موت بھی قریب آ چکی ہوتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک اس دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے؟ یاد رکھیے، اس دنیا کو اچانک چھوڑ کر رخصت ہونا پڑے گا۔ لہلہاتے باغات، عمدہ عمدہ مکانات، اونچے اونچے محلات، مال و دولت و ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات اور منصب و شہرت و دنیاوی تعلقات ہرگز کام نہ آئیں گے۔ نرم و نازک بدن کو نرم نرم گدوں سے اٹھا کر بغیر تکیے ہی کے قبر کے اندر فرش خاک پر ڈال دیا جائے گا۔ نرم بستر گھر ہی پر رہ جائیں گے، تم کو فرش خاک پر دفنائیں گے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا؟ جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا؟ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک؟ تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک؟ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا 2 جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ رزق میں کثرت کی سب کو جستجو، نیکی کی کرے کون آرزو؟ دل گناہ میں مت لگا پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا؟ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا۔ ہو عطا یا رب ہمیں سوزے بلال، مال کے جنجال سے ہم کو نکال۔ یا الہی کر کرم عطار پر، حب دنیا اس کے دل سے دور کر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کی محبت کا دم بھرتی نظر آ رہی ہے، مگر آخرت کی محبت نظر نہیں آتی۔ جس کو دیکھو اس کو دنیا کی دولت اکٹھی کرنے، دنیاوی اسناد حاصل کرنے اور دنیا فانی کی اراضی یعنی پلاٹوں ہی کی طلب ہے۔ نیکیوں اور عشق رسول کی لازوال دولت، سند مغفرت اور اللہ رب العزت کی عظیم نعمت جنت الفردوس پانے کی حرص بہت کم لوگوں کو ہے۔ اے دنیا کے عمدہ عمدہ مکانات اور عالی شان محلات کے طلبگاروں، سنو سنو، پارہ 25واں سورۃ الدخان آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد عبرت بنیاد رب العباد کا سنو۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما
علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت ولی نعمت عالم شریعت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ پارہ 22واں سورۃ الفاتر آیت نمبر 5 میں رب العباد کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی پر، یعنی یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہاں سے اب جانا نہیں، دنیا میں آئے تو بس اب دنیا سے کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے کان کھینچتے ہوئے لے چلتے ہیں۔ جنازہ کہہ رہا ہے آگے آگے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں، جس طرح مجھے کندھوں پہ لاد کر چلے ہو ان قریب تمہیں بھی اسی طرح کسی کے کندھے پر سوار ہو کر گورستان قبرستان کی طرف جانا ہوگا، اندھیری قبر میں سمانا ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور و تفکر کیجئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اب تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، نزع و قبر و حشر اور میزان و پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا۔ ہمارے وہ عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اس طرح غور و فکر کرنے سے لذائذ دنیا سے چھٹکارا، لمبی امیدوں سے نجات اور موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت کے ساتھ ساتھ اجر کثیر بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ گھڑی بھر کے لیے غور و فکر وہ جو آخرت کے معاملے میں کیا جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت مجھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سن رہے ہو، نیز مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف شہروں اور ملکوں میں سننے اور دیکھنے والوں، مقام غور ہے۔ اپنی مختصر سی زندگی پر ہم سب نظر دوڑائیں کہ پتہ نہیں اب ہماری زندگی رہ کتنی گئی۔ کہنے کو تو مثال تو دی جاتی کہ زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن اس کے جو گزار چکے ہیں، پتہ نہیں ایک دن بھی باقی رہا یا نہیں، 1 گھنٹہ بھی باقی رہا یا نہیں، آج کی رات ہم پوری گزار سکیں گے یا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو آج اور ابھی توبہ کر کے اپنی زندگی آخرت کی بہتری کے لیے وقف کرنے کی صورت نکالنی چاہیے، اور دنیا سے بے شک اتنا ضرور لیا جائے حلال طریقے پر جتنی حاجت ہے، جس کا میں عرض کر چکا، ماں باپ کی بھی خدمت کی جائے، بال بچوں کی بھی خدمت کی جائے، اپنے کو بھی محتاجی سے بچایا جائے، دوسروں کے ٹکڑوں پر نہ ڈالا جائے، اور مکان بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہوس نہ ہو کہ بس جمع کرتے رہیں، بینک بیلنس ہی بڑھاتے چلے جائیں اور سودی کاروبار ہی چمکاتے رہیں، لوٹ مار مچاتے رہیں۔ مہنگائی بڑھ گئی تو مزید ہم مہنگے سے مہنگا تر کر کے غریبوں کو بیچاروں کو پریشان کرتے رہیں۔ نہیں، ہمدرد بنے، مسلمانوں کے خیر خواہ بنے، آج مسلمانوں پر رحم کریں، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا۔ ہم اگر سخت دلی کا مظاہرہ کریں گے، مسلمانوں کو لوٹ کر خوش ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی تو ہم راضی ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اگر رب ناراض ہو گیا تو ہمارا بنے گا، تو لوٹنے والے مت بنو بلکہ لٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹاتے رہو، پھر انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ عقلیں حیران رہ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔
اللہ کے کرم سے وہ نعمتیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی کہ بیڑا پار ہوگا۔ دنیا میں اگر قناعت کی دولت مل گئی تو خدا کی قسم اصل مالدار ہی قانع، صابر و شاکر بندہ ہے۔ جس کو قناعت کی دولت مل گئی وہی تو حقیقت میں مالدار ہے، ورنہ جس کے پاس اربوں روپے ہیں اور وہ کنجوس مکھی چوس ہے، اگر زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتا تو پھر وہ کہاں کا مالدار ہے؟ یہ دولت تو اس کے لیے وبال ہے، اور قیامت کے دن کا حساب تو بہرحال کس کی ہمت ہے کہ وہ دے سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخش۔ ماہ رمضان کی متبرک گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، 27ویں شب آ چکی، رمضان اب ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کے قدر دانوں، عاشقان رمضان افسردہ ہیں کہ یہ رونقیں جو اعتکاف میں اس وقت ایک مدینہ آباد ہے، شہر آباد ہے، مسجدوں میں شہر آباد ہے، ان قریب پھر دنیا کی جھنجھٹوں میں جا پڑنا ہوگا۔ یہاں جو کچھ سیکھا کہیں شیطان باہر آ کر، شیطان بھی قید میں باہر نکل کر کہیں سب بھلا نہ دے۔ اللہ کرے کہ یہ یادیں ہماری زندگی کا سرمایہ بن جائیں۔ یہاں جو کچھ سیکھا اللہ کرے ہم اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے کاش رمضان المبارک کے صدقے میں ہم 5 وقت کے ایسے نمازی بن جائیں، ایسے نمازی بن جائیں کہ اربوں خربوں روپے کل برباد ہوتے ہو تو آج ہوتے ہو تو ابھی ہو جائیں، مگر ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ کسی طرح سے بھی ہماری نماز ہے اللہ، ہماری نماز قضا نہ ہونے پائے مولا، اور جماعت بھی نصیب ہو جائے۔ اے کاش تیرے کرم سے تکبیر اولا بھی ہمیں ملتی رہے، با جماعت ہم نماز پڑھتے رہے مولا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی نمازی بنا دے، ہماری اسلامی بہنوں کو بھی نمازی بنا دے مولا۔ نماز کا دور دورہ ہو جائے، سنتوں کا دور دورہ ہو جائے، ذلیل دنیا کی بے جا محبت دلوں سے نکل جائے، اور عشق رسول کی لازوال دولت ہمیں مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔